مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی چاہتی ہوں۔ آج ایک خوبصورت پیغام کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہیں اور وہ ہے ایماندار کی برگشتگی۔ تلاوت کرتے ہیں پہلا کرنتھیوں 10 باب اس کی 12ویں آیت، جس میں لکھا ہے، پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے۔ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اچھا اور مضبوط مسیحی ایمان رکھتا ہے، اپنے مذہب، عقیدہ اور راستہ پر صحیح سے چل رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک وہ برگشتہ ہو جاتا ہے، وہ اپنا راستہ، اپنا عقیدہ چھوڑ دیتا ہے اور اپنے ایمان سے جو ہے وہ مڑ جاتا ہے۔ اور عزیزو، یہ ایک بہت بڑا خطرہ کلیسیا کو لاحق ہے۔ آزمائش کے دنوں میں ہم اکثر جو ہے بھٹک جاتے ہیں، آزمائش کے دنوں میں برگشتگی اکثر بڑھ جاتی ہے۔ اور میرے ساتھ دیکھیے ایک اور حوالہ کہ جس سے ہم سیکھتے ہیں کہ ایمان سے پھر جانے کا مطلب ہے خدا سے پھر جانا۔ جب ہم اپنے ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں تو عزیزو ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلا سلاطین 11 باب اس کی 9ویں آیت میں بہت خوبصورت پیغام ہمیں نظر آتا ہے، اور خداوند سلیمان سے ناراض ہوا کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا سلیمان سے جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے کہ تیرا دل مجھ سے پھر گیا ہے۔ یہاں ایماندار کی برگشتگی ہمیں نظر آتی ہے، سرد مہری نظر آتی ہے، اور پہلی سی محبت کا بدل جانا نظر آتا ہے۔ مکاشفہ 2 باب کی 4 آیت پہ لکھا ہے، مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ اب برگشتگی سے مراد ہے کہ خوشخبری کی سادگی اور سچائی سے پھر کر شریعت سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ غلطیوں 5 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، تم جو شریعت کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہو، مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم ہو گئے۔ یعنی ہم شریعت کے وسیلہ سے ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں، زندگی پانا چاہتے ہیں، آزاد رہنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم شریعت سے جو ہے زندگی چاہتے ہیں، آزادی چاہتے ہیں، تو پھر میں اور آپ فضل اور سچائی سے محروم ہیں۔ برگشتگی ایک گناہ ہے جو ایماندار کو خدا سے جدا کر دیتی ہے۔ یسایہ 59 اس کی ورس 2 میں لکھا ہے، تمہاری بدکرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے۔ ہماری بدکرداری نے، اور عام معنوں میں برگشتگی سے کیا مراد ہے؟ جوش کا ٹھنڈا پڑ جانا۔ اب برگشتگی ایک تدریجی عمل ہے عزیزو۔ برگشتگی ایسا عمل نہیں ہے جو ایک دم سے پیدا ہو جاتا ہے، بلکہ یہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر جو ہے وہ سرایت کرتا جاتا ہے، آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں شامل ہوتا جاتا ہے۔ اور آج اس کو ہم ایک کہانی کے ذریعے سے سیکھیں گے۔ کلام مقدس میں سے پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ایک کہانی ابراہیم اور لوط کی نظر آتی ہے۔ آج ان دونوں کرداروں میں سے ایک کردار پہ ہم بات کریں گے، اور وہ کردار ہے لوط کا کردار، کہ لوط کی کہانی جو ہے وہ برگشتگی کی ایک عبرتناک مثال ہے۔ اس کے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ سب سے پہلی وجہ جو تھی لوط کا لالچ اور خود غرضی اس کی برگشتگی کی وجہ بنی۔ پہلی وجہ لالچ اور خود غرضی۔ پیدائش 13 باب اور اس کی 5 سے لے کے 13 آیات، 3 سے لے کے 5 آیات تک ہمیں نظر آتا ہے کہ لوط ایک انتخاب کرتا ہے۔ وہ جب ابراہیم اسے کہتا ہے کہ تو دیکھ لے تاکہ تیرے اور میرے چرواہوں اور ملازموں کے درمیان جھگڑا نہ ہو، ہم بھائی ہیں، تو دیکھ لے جو جگہ تجھے پسند آئے تو اس جگہ کو چن لے، اور وہ انتخاب کا حق اسی ابراہیم کو دیتا ہے۔ اور پیدائش 13 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، تب لوط نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری ترائی پر جو زفر کی طرف ہے نظر دوڑائی، کیونکہ وہ اس سے پیشتر کے سدوم عمورہ کو تباہ کیا جاتا خداوند کے باغ اور مصر کے ملک کی مانند خوب سیراب تھی۔ کیسی دل فریب جو تھی زمین تھی جو لوط نے انتخاب کیا۔ اس کے بعد جب لوط نے انتخاب کر لیا تو وہ اپنی خود غرضی میں آ گیا، اس کو خوبصورت لگا، لالچ میں آ گیا۔
اب دوسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں پست انتخاب. پہلا لالچ، دوسرا پست انتخاب. پیدائش 13 باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، سو لوط نے یردن کی ساری ترائی کو اپنے لیے چن لیا. اور 19ویں باب کے 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور یوں ہوا کہ جب ان کو باہر نکال آئے تو اس نے کہا اپنی جان بچانے کو بھاگ، نہ تو پیچھے کو چڑھ کر مڑ کر دیکھنا، نہ کہیں میدان میں ٹھہرنا، اس پہاڑ کو چلا جاتا، نہ ہو کہ تو ہلاک ہو جائے. اب یہ دو واقعات ہیں، یعنی دونوں دفعہ، پہلی دفعہ انتخاب کیا تو اس نے یردن کی ترائی کا، یعنی اور یہ وہ علاقہ تھا جو سدوم اور عمورہ کے طرف جانے والے رستے کی راہ میں تھا، کنارے پہ تھا، منہ پہ تھا. اور دوسرا دفعہ بھی جب اسے بھاگنے کا موقع ملا تو جب خدا نے اسے کہا کہ پہاڑ پر چڑھ جا، تو اسے کہا مجھے قریبی شہر میں ہی جانے دے، ٹھیک ہے، پہاڑ پر چڑھ جائے تو کیا لکھا ہے، نہ ہو کہ تو ہلاک ہو. پہلی دفعہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسے جان بچانے کو کہا کہ میدان میں نہیں ٹھہرنا، اور یہاں پہ بھی جو ہے لوط جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، دونوں دفعہ ہی ایک پست انتخاب کر رہا ہے. تیسرا جو وجہ نظر آتی ہے ہمیں، تیسری وجہ وہ ہے سمجھوتا کرنا. اب سمجھوتا کیا ہے کہ لوط نے سدوم کی طرف اپنا ڈیرا لگایا. پیدائش 13 باب اس کی 12 سے 13 آیات ہم پڑھ سکتے ہیں کہ لوط نے سمجھوتا کر لیا اور گناہ کے مقام کے نزدیک رہنے لگا. خدا سدوم کے لوگ جو تھے ان سے ناراض تھا کیونکہ وہ نہایت بدکار تھے، اور لوط ان کے قریب جا کر رہنے لگا. اس نے سمجھوتا کیا ہے، اور ابراہیم پہاڑ پر خدا کی قربت میں ترقی کرتا اور خوشحال ہوتا نظر آتا ہے. دوسرا تیموتھیوس 2 باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، جوانی کی خواہش سے بھاگ، اور جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کا طالب ہو. یہاں دیکھتے ہیں کہ لوط نے میدانوں کی ہریالی دیکھی اور سمجھوتا کر لیا اور اس جگہ جا بسا جو خدا کی نظر میں ناپسندیدہ تھا. چوتھا درجہ، چوتھا سٹیپ، چوتھی وجہ ہمیں نظر آتی ہے کہ دشمن نے گرفتار کر لیا. پیدائش 14 باب اس کا 11 اور 12 آیات جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، تب وہ سدوم اور عمورہ کا سب مال اور وہاں کا سب اناج لے کر چلے گئے، اور ابراہیم کے بھتیجے لوط کو اور اس کے مال کو بھی لے گئے کیونکہ وہ سدوم میں رہتا تھا. عزیزو، کیونکہ وہ شخص گناہ کے قریب رہتا تھا. آج بھی ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ اگر کوئی شخص گناہ کے قریب رہتا ہے تو وہ بھی گناہ میں گرفتار ہو جائے گا. لوط سدوم کے پاس رہا، گناہ کے پاس رہا، دشمنوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا. اگر آپ گناہ کے پاس رہیں گے تو یقیناً آپ گناہ میں دھستے چلے جائیں گے. آگ کے ساتھ کھیلیں گے تو آگ ہمارے دامن کو بھی جلا دے گی. اس لیے ہمیں ان عادات کو چھوڑنا ہوگا. اگر آپ شرابی تھے اور آپ اس عادت کو چھوڑ کر راست بازی کی زندگی گزار رہے ہیں تو پھر آپ کو شراب کھانا بھی چھوڑنا ہوگا. اگر آپ چور تھے اور آپ ایماندار ہیں تو آزمائش کے تمام مقامات کو بھی چھوڑنا ہوگا. اور یہی جو ہے ہمارے لیے ایک خوبصورت بات ہے. پانچواں درجہ ہم دیکھتے ہیں نفسیات کا. پیدائش 19 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور وہ دونوں فرشتے شام کو سدوم میں آئے اور لوط سدوم کے پھاٹک پر بیٹھا تھا، اور لوط ان کو دیکھ کر ان کے استقبال کے لیے اٹھا اور زمین تک جھکا. ہم پڑھتے ہیں کہ وہ سدوم کے پھاٹک پر بیٹھا تھا کیونکہ وہ شہر کی کونسل کا ممبر تھا. لوط نے دنیاوی اثر و رسوخ کو خوب حاصل کر لیا تھا، اس نے اس درجے کو پا لیا تھا، لیکن روحانی اثر و رسوخ کو وہ کھو بیٹھا. پیدائش 19 باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، مگر اس نے دیر لگائے. لوط سدوم سے پیار کرتا تھا اور اسی وجہ سے اس کا گھر بار مال سب لٹ گیا. پھر چھٹے درجے میں اس کی مجرمانہ کمزوری تھی کہ پیدائش 19 باب کی 8ویں آیت دیکھیں، دیکھو میری 2 بیٹیاں ہیں جو مرد سے ناواقف ہیں، مرضی ہو تو میں ان کو تمہارے پاس لے اور تم کو جو بھلا معلوم ہو ان سے کرو. اس قدر
मुजरमाना कमज़ोरी थी, इतना जो था वो अपने आप को कमज़ोर जो था उसने जाहिर कर दिया। अजीज़ों, हमें इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। और फिर 7वें दर्जे पे हमें बद परहेज़ी और बदमस्ती नज़र आती है पैदाइश 19 बाब की 33 और 38 आयत में। यहाँ हम देखते हैं कि लूत शराब नोशी और बदकारी में मुब्तला हो गया। लूत रासबाज शख्स था, लूत बुरा शख्स नहीं था, लेकिन क्योंकि उसने गुनाह की जगह को चुन लिया था, गुनाह की जगह पे पहुंच गया था, इस वजह से जो था उसको पता ही नहीं चला कि वो कब बदमस्त हो गया, कब वो उस गुनाह की जिंदगी में इन्वॉल्व हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता जो था वो बदलता चला गया, और इस तरह एक ईमानदार शख्स जो था वो बरगश्ता हो गया। और सो हमें यहाँ पे लूत की कहानी में जो खारजी असबाब नजर आते हैं वो खारजी असबाब हैं। पहला हमने सीखा लालच, दूसरे नंबर पर हमने सीखा कि बुरी सोहबत, तीसरे नंबर पर खौफ, चौथे नंबर पर तकब्बुर, फिर खुदगर्जी, फिर बुत परस्ती, फिर नाफरमानी जो थी हमने सीखी, और फिर सोने चांदी और अच्छे अच्छे कपड़ों की मोहब्बत, रुपए पैसे की मोहब्बत, अजनबी खवातीन की मोहब्बत, इख्तियार की ख्वाहिश और दुनिया की मोहब्बत। ये वो तमाम चीज़ें थी जो हमने सीखी हैं कि ये चीज़ें अच्छे खासे ईमानदार बंदे को बरगश्ता कर देती हैं। सो अजीज़ों, हम कोशिश करें कि इनमें से कोई एक भी चीज़, कोई एक भी ख्वाहिश जो है हमें ईमानदार से बरगश्ता शख्स ना बना दे। सो अपनी बरगश्तगी से हमें जो है वो महफूज रखना है। खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीला से हमें बरकत दे। आमीन।